أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ 11 فروری کا اور اس سے 3 دن بعد ایک دن آتا ہے جسے محبت کا دن کہتے ہیں جی، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ. اور ہمارے معاشرے میں عزت کو پامال کیا جاتا ہے، مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، مسلمان کلمہ گو، نام مسلمانوں والے، اور ایسی ایسی بے حیائی اور فحاشی کے کام ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں. اس کے مقابلے میں کافر ملک، سیکولر ملک، انڈیا کی ایک ریاست میں عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ کوئی طالبہ پردہ کر کے، حجاب کر کے کالج سکول میں نہیں آ سکتی، یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتی. وہاں کی ایک بیٹی با پردہ حجاب پہن کے، پردہ کر کے وہ اس کالج یا یونیورسٹی میں آتی ہے اور وہاں اللہ اکبر کی پکار لگاتی. وہ غیروں کا ملک جہاں گائے کرنے پہ مسلمان مار دیے جاتے، جہاں اگر پاکستان کبھی کوئی میچ جیت جائے تو مسلمانوں کا قتل عام ہوتا. 2003 میں 3000 لوگوں کو گجرات میں زندہ جلا دیا گیا. جرم یہ کہ وہ مسلمان، جہاں کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جاتی، جہاں جگہ جگہ نسلی تعصب کا اظہار کیا جاتا، وہاں کی ایک بیٹی با پردہ ہو کے ان غنڈوں کے سامنے اللہ کی تکبیر بلند کرتی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی. اور ہم آزاد ملک، جس ملک کے لیے بزرگ قربانیاں دے کے، کسی نے اپنے بچوں کو قربان کیا، کسی نے عزت کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قیام پاکستان کے وقت دریاؤں میں پھینکا. کہیں ہماری بیٹیاں ہندوؤں سکھوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، کہیں ان کی لونڈیاں نہ بن جائیں. ایک ٹرین امرتسر سے چلتی ہے اور دلی سے بھی ایک چلتی ہے. جب وہ لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے، اس ٹرین کی تلاشی لی جاتی ہے. ساری ٹرین کو قتل کیا ہوتا ہے، صرف ایک عورت زندہ بچتی جو لاشوں کے نیچے ہوتی ہے. اس ملک کے لیے لاکھوں قربانیاں دینے والے، کیا کوئی معاشی مفاد تھا؟
حالان 25 کروڑ سے زائد مسلمان ادھر، 20 کروڑ سے زائد ادھر، 45 کروڑ کے ملنے سے قوت بنتی، لیکن صرف اس لیے یہ ملک حاصل کیا کہ یہاں اللہ کا نظام نافذ کریں گے اور یہاں اللہ کے قوانین کا حدود کا نفاذ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ پہلے لاہور میں ایک منڈی ہوا کرتی تھی جہاں لوگ ڈانس ناچنے مجرے کے لیے جایا کرتے، جس کے پاس پیسے ہوتے وہ ان عورتوں پہ پھینکتا۔ آہستہ آہستہ ماحول بدل گیا، ہر ہاتھ میں بے حیائی کے آلات آ گئے، اینڈرائڈ فون آ گئے، ایپس نکل آئیں، کہیں فیس بک کے نام پہ، کہیں یوٹیوب کے نام پہ، کہیں انسٹاگرام کے نام پہ، کہیں وہاں میسنجر کے نام پہ، کہیں وہاں ٹک ٹاک کے نام پہ، وہاں لوگوں کے سامنے ہر بچے کے ہاتھ میں بے حیائی کے آلات پکڑا دیے گئے۔ یاد رکھیے، اس باپ سے باز پرس ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، محمد کریم کا دربار ہوگا اور اس باپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا جس نے اپنی اولاد کو وہ فون لے کے دیے اور رات کے 12 بجے وہ اٹھ کے پورن فلمیں دیکھتا، کوئی فلمیں دیکھتا، کوئی گانے سنتا۔ نام مسلمانوں کا گریبان آپ کا ہوگا، محمد عربی کا ہاتھ ہوگا۔ وہ ایک منڈی سے، ایک کوٹھے سے، ایک بازار سے، ہر شہر میں چکلے بنے، کوٹھے بنے، منڈیاں لگیں، مسلمان بیٹے مسلمان بیٹیاں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، عاشق رسول، محب رسول، اللہ رسول کا نام لیوا وہاں جاتے، منہ کالا کرتے۔ دینی گھرانوں میں شادیاں، اہل حدیث، اہل سنت مسلمان، ان کی شادیوں کے حال سنیے۔ کئی شادیوں پہ ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، ڈیک بج رہے، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، اور وہ پیسے پھینکے جاتے ناچنے والوں پہ جن پہ محمد علی جناح لکھا اور نام نسبت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ ہو، وہ پاؤں میں پڑتے پیسے۔ ویسے ہم کہتے مہنگائی بڑھی، شادی کے موقع پہ ایک سوٹ 60 ہزار کا لہنگا، بری کا جوڑا، اور معاشرے میں لوگ بھوکے پیاسے مرتے۔ کوئی ماں پتہ چلتا ہے، کوئی باپ خودکشی کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ سکول بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں اور ادھر شادی ہوتی ہے۔ کہاں؟ بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلے اور وہاں میوزک کی مجلسیں، محفلیں، مہندی کے نام پہ حوا کی بیٹی کو نچایا، غیر مردوں کو بلا کے اپنی گھر کی خواتین کی تصاویر بنوائیں، پورے والیوم نکالے، پورے کیمرے، پوری ریلیں، پورے فولڈر بنائے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے آپ کو مومن کہتے، اپنے آپ کو نمازی کہتے، اپنے آپ کو تہجد گزار کہتے۔ اگر اللہ پیسے دے، اللہ دولت دے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، وگرنہ یہی دولت کل قیامت کا دن ہوگا آپ کے لیے آگ بن جائے گی۔ کتنی شادیاں، باپ کہتا ہے میں کیا کروں، اولاد نہیں مانتی، بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا وقت، کیا کریں جی؟ باپ مجبور۔ میرے رسول کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔
میرا رسول نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے روکے. اب ہمارے پاس ہاتھ کا اختیار نہیں ہے، زبان کا اختیار. اگر یہ بھی نہ ہو، دل میں برا محسوس کرے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کمزور ترین ایمان. کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ باپ کہتا جی میں کیا کروں؟ اولاد نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ ہی نہیں پڑھی کہ کیسے حالات تھے. محنت مزدوری کرنے والے اولاد نے وہ دن ہی نہیں دیکھے. سونے کے چمچ لے کے پیدا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں فون آ گئے ڈرون کیمرے کی صورت میں. کہاں سنتے؟ اس باپ کو چاہیے، اس باپ کو چاہیے اس اپنے بیٹے کی شادی کا ذرا میرے گاؤں کبھی جانا، کسی کی شادی ہو، میرے ساتھ ڈرائیور بھی ہے، اس سے پوچھ لیں، تحقیق کریں معاشرے کیسے بنتے ہیں، کیسے بگڑتے ہیں. ایک شادی بڑے خاندان کی، انہوں نے کیا کیا، وہاں آتش بازی کی، صرف یہ جیسے ہم کچھ ہی نہیں سمجھتے. مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ اے گاؤں والو اس گھر کا بائیکاٹ کرو. آپ یقین کریں ان کے اپنے رشتہ دار ان کی شادی پھنیں گے. دیگیں پک چکی، کھانا پک چکا، کھانے والا کوئی نہیں. مسجد میں آتے ہیں، امام کی منت کرتے ہیں کہ حضرت صاحب شفقت کریں، اور پھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور معافی مانگنے کے بعد پھر لوگوں کو اجازت ہوتی ہے اور لوگ اس شادی پہ جاتے ہیں. رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، کیوں سنورتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ خوشی کا موقع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر کریں. آپے سے باہر نہ ہو، اپنی تخلیق پہ غور کریں. کہاں سے میری تخلیق ہوئی، کیسے میں بنا؟ ایک خون کا لوتھڑا غلیظ قطرے سے، ناپاک قطرے سے وجود میں آیا. یہ میرا اور آپ کا جسم، وہ پیغمبر کا جسم ہو، وہ اولیاء کا جسم ہو، وہ نیک کا ہو، بد کا ہو، کافر کا ہو، مسلمان کا ہو، غلیظ خون سے وجود میں آیا ہے جسم، جس کو اللہ نے، جس کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ نے جب ارواح زمانہ ارواح تھا، عالم ارواح، اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا مجھ سے بھی آپ سے بھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اس وقت میری روح نے بھی کہا تھا، آپ کی روح نے بھی کہا تھا، دنیا پہ آنے والی ہر روح نے کہا تھا بال بلا تو ہمارا رب. وعدہ پہلے ہو گیا، پیدائش اب کر دی، وجود میں جسم آ گیا، کلمہ پڑھا دیا گھر والوں نے، سارا گھر کا گناہ اس باپ کے سر پہ ہے جس کے پیسوں کی وجہ سے اب اولاد اس کی بات نہیں مانتی. اولاد کی تربیت ایسے مت کریں کہ اولاد آپ کے سر چڑھ جائے. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، 4 میرے بچے، اللہ کی قسم ہے اپنے والد کو آنکھ سے دیکھنا بھی کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ. اتنا روب، رات کو کبھی لیٹ آئے، کہنا کیا ہوتا ہے باپ نے، صرف ایک آنکھ کا دیکھنا یہی ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کبھی بیگم کو فون کرتے ہیں، کبھی بھائی کو فون کرتے ہیں کہ دروازہ کھولو، کیوں؟ اس نے حلال رزق کھلایا. اور جو حلال رزق کھلاتے ہیں ان کی اولاد کبھی ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. وہ ایک مرتبہ بابا کہہ دے رک جاؤ، وہاں رک جاتا ہے. بیٹے کی کیا جرت ہے
اگر باپ نے اس کی تربیت کی ہو، بیٹے کی کیا جرت ہے کہ باپ کہے میوزک بند کرو تو وہ کہے نہیں جی شادی ہے جی میں نے بجانا ہے؟ کمزوری تو اس باپ میں ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے کل 4 بندے دوزخ میں جائیں گے قیامت کے دن، باپ بیٹی کی وجہ سے، بھائی بہن کی وجہ سے، خامد بیوی کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور استاد اپنی شاگرد کی وجہ سے، یا بیٹا ماں کی وجہ سے۔ ہر بندے کو پتا ہے گھر کا نظام کیا ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا مکے میں، کون میں زانی تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی چور تھا، کوئی لٹیرا تھا، کوئی بد زبان تھا، کوئی کوڑے پھینکنے والا تھا، کوئی پتھر مارنے والا تھا، کوئی حاجیوں کو لوٹنے والا تھا، کوئی عمرہ کرنے والوں کو لوٹنے والا تھا، دن دہاڑے قتل ہوتا تھا، باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیتے تھے، بہن کو حق نہیں دیتے تھے، بھائی کو حق نہیں دیتے تھے، بڑے کو سارے حقوق ملتے تھے، لوگوں کا حق کھایا جاتا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، گھروں کے گھر بدل گئے، آسمان پہ اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ماحول بدل گیا، شراب کی حرمت ہوئی، اعلان ہوا شراب حرام، مدینہ طیبہ۔ لوگوں نے وہ مشکیزیں اور برتن بھی توڑ دیے جن میں شراب رکھی ہوتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا شراب حرام ہوئی ہے، برتن کیوں توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں محمد کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ مدینے کی گلیوں میں جیسے پانی جاتا ہے، شراب بکھر رہی تھی، کسی کی جرت نہ تھی کہ اس شراب کو منہ سے لگا۔ حضرت انس کے چچا آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 میرے یتیم ہیں، ان کی شراب ہے میرے پاس، یتیموں کی شراب، کیا ہم اسے سرکہ بنا لیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز حرام ہو اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس باپ کو سوچنا چاہیے جو آج جس کے سامنے اولاد کھڑی ہوتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کرے یا اللہ، اور یاد رکھیے ایسی اولاد سے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ مرید والا کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کی 4 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ان کو کسی نے آگے کہا جی تیری بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں، تو وہ اس کو پکڑ کے لے گیا، تو ایک یہ کھالے ہوتے ہیں نالے، ان کے اوپر بیٹھا ہوا ایک نشئی، اس نے کہا اگر میرا بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ بیٹا وارث ضرور ہے لیکن اچھا وارث۔ بیٹے نوح کے تھے، باپ نے کہا کشتی میں آ جاؤ، اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا تو بوڑھا ہو چکا، پہلی بات تو یہ ہے اس صحرا میں کشتی کیسے چلے گی؟ اس نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو کن پہاڑوں کی بات کرتا ہے، کن ریگستانوں کی بات کرتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے اسے کوئی ٹال سکتا؟ بچانے والا کوئی۔ نبیوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کی۔ بیٹا ہے ابراہیم، باپ ہے نبی، اب باپ ہے آزر، بیٹا نبی، باپ کافر، بتوں کا پجاری۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم اللہ سے پکار لگائیں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے رسوا نہیں کرے گا، ساری زندگی تیرے دین کے لیے مارے کھائیں، کبھی لوگوں نے پکڑ کے آگ میں پھینک دیا، کبھی گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کبھی بستی والوں نے، شہر والوں نے، اے اللہ ہجرت پہ مجبور کر دیا، اے اللہ تو نے کہا تھا ابراہیم قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ دوزخ میں جا رہا ہے؟ نبی ہے نبی، باپ دوزخ میں جا رہا،
اللہ کریم بڑی رحمان ذات، لیکن اللہ اعلان کرتا ہے کسی مشرک کافر کو میں جنت میں نہیں بھیجوں گا، چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو۔ اللہ کہے گا ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو، تو حضرت ابراہیم دیکھیں گے ایک بجو ہوگا مٹی میں یا خون میں لتھڑا ہوا، اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے آگ میں پھینک دیا جائے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ ابراہیم کا باپ تھا۔ اولاد کو کنٹرول کیجئے، کھلائیے سونے کا لقمہ، سونے کا چمچ پکڑائیے، دیکھیں شیر کی نظر سے۔ میرا رسول نے فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی نے پوچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دیوس آدمی وہ ہے جو گھر میں بے حیائی کو رواج دیتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھتے نہیں کون ہے، میرا کزن ہے جی۔ یہ کزن کیا بلا ہوتی ہے؟ انگریزی کا ایک لفظ ہے کزن ہے جی، وہ چچا کا بیٹا ہو، پھوپھو کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، یہ تو رشتے ہوئے، یہ جی کزن لگتا ہے۔ اب کزن کس بلا کا نام ہے؟ ایک کزن اور ایک آنٹی، خالہ کو بھی آنٹی، پھوپھو کو بھی آنٹی، فلاں آنٹی فلاں۔ اور رشتوں کی قدر کریں، ملویر کہیں، پھپھیر کہیں، خالہ کا بیٹا کہیں، اور جن کی 300 سال کی تاریخ نہیں ہے انگریزوں کی، ان کے لفظ بول کے ہم سمجھتے ہیں ماڈرن ہو گئے، عزت سمجھتے ہیں۔ عزت صرف اسلام میں ہے، اور اس شخص میں جس میں غیرت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو بے حیا ہو، بے حیائی کو پسند کرتا ہو، اس میں چاہے جتنے مرضی نعرے رسالت لگائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے حیا آدمی کا کوئی اسلام میں مقام نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ ان ممبروں پہ بیٹھنے والوں کی ڈیوٹی ہے، جو اپنی طرف لوگوں کو اپنے مرید بناتے ہیں، بیعت کرنے والے بناتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو غیرت اور عفت کا سبق دے۔ شرم کی آوازیں آئیں ہر ممبر سے۔ یہ نہ ہو کہ 14 فروری کا دن ہو اور آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی وہ ایک دوسرے کو گلاب کا پھول پیش کریں یہ کہ محبت کا دن ہے، اور 14 فروری کا دن ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، مانتا ہوں دل ہے، پیار ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتا، اسلام سخت نہیں ہے، اسلام بڑا نرم ہے، لیکن ساتھ غیرت والا مذہب۔ حجاب خریدے، حجاب آپ کی منگیتر ہے، آپ کی محبوبہ ہے، اسلام کا دائرہ ہے، دائرے کو کراس مت کریں۔ وہ حجاب لیں، برقع لیں، پردہ لیں، دوپٹہ لیں، اس سر کو ڈھانپیں، اس چہرے کو ڈھانپیں۔ کیوں؟ تم اس امت میں سے ہو جس نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا میرا جنازہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہو، کہیں غیر مرد کی مجھ پہ نظر نہ پڑے، میت پہ نظر نہ پڑے، اور میں اور آپ، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی بن سور کے نکلے، پارلر میں جائے، میک اپ کروائے، ابرو بنائے، حسن کے لیے نمائش کرے، اشتہاروں کی زینت بنے، چوکوں میں کھڑے لوگ اس کو دیکھیں، شرم سے مر جانا چاہیے۔ ماڈرن ازم کے نام پہ، نئے دور کے نام پہ، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ کسی ایسی مجلس میں ہو جس میں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، بے حیائی کا، اور وہ بندہ اسے ناپسند کرے، جتنی استطاعت ہو روکنے کی کوشش کرے، فرمایا اس کو اس کا گناہ نہیں ہوگا کہ ایسی مجلس میں کیوں تھا۔ اور اگر
بیٹھا میں یہاں ہوں، پتہ چلے فلاں محلے میں مجرا ہو رہا، اور میرا دل کرے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، میں اس نور عین کو دیکھ لیتا، اس ناچنے والی کو دیکھ لیتا، بنگڑا ڈالنے والوں کو دیکھ لیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہ بندہ وہاں نہیں ہے، لیکن اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اب بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں ہونی ہیں ماشاءاللہ، اللہ رشتوں میں آسانیاں فرمائے۔ تو مجھ سے وعدہ کریں جو یہاں ہیں، باپ بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، کہ اپنی شادیوں پہ ناچ ڈانس، اللہ کے بندوں کب پتہ ہے زندگی ختم ہو جائے، کب پتہ ہے زندگی ختم ہو جائے۔ شادی کے موقع پہ اتنی اجازت ضرور ہے کہ مرد علیحدہ بیٹھے ہوں تو اپنا گنگنا سکتے ہیں، عورتیں علیحدہ بیٹھی ہوں تو گنگنا سکتے ہیں۔ پرانے گانے جو شادیوں کے ہوتے تھے دف پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے، اور یہ تو کنجر خانہ ہے، یہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور گانے ان کے سنتے ہیں جو کشمیر میں آپ کی بہنوں کے قاتل ہیں۔ 12 ربیع الاول آتا ہے، جھنڈے نکلتے ہیں، عاشق رسول، محب رسول، فلاں فلاں محفلیں ہوتی ہیں سال میں کئی، سونا آئے آتے سج گئے بازار۔ کہاں جاتی ہے اس رسول کی سیرت؟ میرا رسول اتنے پاکیزہ، اتنے مطہر، اتنے منزہ، اتنے مقدس، معراج سے واپس آئے تو عمر فاروق کو کہنے لگے، عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، جب میں جنت میں اس تیرے محل میں داخل ہونے لگا تو میں وہاں سے پلٹ آیا۔ حضور کیا بات تھی، پلٹ کیوں نہیں آئی؟ عمر کا گھر کیوں نہیں دیکھا، محل کیوں نہیں دیکھا؟ عمر وہاں سے مجھے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی، محمد کسی غیر عورت کی آواز کو بھی سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ سعد بن معاذ کو رسول اللہ نے فرمایا، واللہ انہ لغیور، اللہ کی قسم سعد بڑا غیرت والا ہے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ سورہ نور کبھی پڑھ لیا کریں، ہم نے قرآن رکھا ہے مارنے کے لیے، زندوں کو نہیں مرتا جی، جان نہیں نکلتی، یاسین پڑھو، زندوں کو مارنے کے لیے۔ کیوں جی؟ طالب علموں کو بلاؤ، محلے کی عورتیں کٹ گیا جی یاسین پڑھو جی جان نکلے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جان نکلتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یاسین پڑھنے کی بھی ضرورت، اس سورہ نور کا کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں؟ مسلمانوں کے بیٹے ہیں، نام ابو بکر ہے، نام عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن ہے، حسن ہے، حسین ہے، بلال ہے، اور حالت کیا ہے؟ کلمہ گو ناچنے والوں پہ پیسے پھینکتا، اور پھر آپ کہتے ہیں برکت نہیں آتی۔ مجروں پہ جانے والے، نام لیوا مسلمان، اور تم سے تو غیرت مند ہے وہ ہندوستان کی بیٹی جو گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کہتی ہے، اسے پتا ہے شاید مار دیں، اور یہاں موٹر سائیکلوں کی بانسریاں کھول کے نکلتے ہیں بازاروں میں، کیا جی شادی پہ جا رہے ہیں؟ شادی نہیں، دراصل کنجر خانہ، اس پہ جا رہے۔ اور مجھے کسی کا خوف نہیں ہے کہ میں بات کروں تو پوچھ لے، خوف صرف اللہ کا ہے جو میرا مالک، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم حرام کی کمائی سے نہیں پلے، ہماری ڈیوٹی ہے ان ممبروں پہ سچ بولنا۔ کہاں گئے وہ دن کہ باپ دیکھتا تھا اولادوں کی نظریں جھک جاتی تھی؟ آج کیا وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ باپ کہتا جی میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ اب بیٹے ہیں، روک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا بھائی؟ اس کی کیا جرت ہے تیرے سامنے بولے؟ قصوروار خود ہے۔ کل اللہ کا دربار، محمد کا ہاتھ اس کا گریبان، زندگی موت ایک مرتبہ ہی آنی ہے۔
ایک مرتبہ نہیں. اپنی اولاد کی تربیت کریں. کسی ایک دانشور نے کہا کہ اگر مجھے کہا جائے ہاتھ میں ایک انگارہ ہو آگ کا اور ایک اینڈرائڈ فون ہو ٹچ سکرین والا، میں اپنی یا عام فون اپنی اولاد میں گفٹ دینا چاہوں تو میں چاہوں گا کہ وہ آگ کا انگارہ دے دوں، فون نہ دوں. میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ماسٹر ڈگری لے لی ہے، کیا کرنا ہے جی؟ فون گفٹ کر دیں. باہر بھائی گیا ہے، چھوٹے بھائی کو گفٹ کرتا ہے. اور ٹک ٹاک کے نام پہ معاشرے کو رسوا کر کے رکھ دیا. یاد رکھیے، بے حیا جہاں موجود ہوں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اور لباس کے نام پہ تماشا بنا دیا. عورت عربی زبان کا لفظ ہے عورتن، جسے ہم عورت کہتے، اس کا عربی میں لفظ کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. جو اپنے لباس سے باہر آ جائے وہ عورت نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہی مخلوق ہو سکتی. ہر چوراہے پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ. اور دینی لوگوں کی دکانیں ہیں، ان پہ بھی وہی تصویریں. میرے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آئے یہودی یا مشرکین. انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال ہیں. روح کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف کا خاندان یہ تو تھے کنان میں، مصر میں کیسے پہنچے؟ 1-2 اور معاملات. آپ نے کہا کل آنا، میں جواب دوں گا. اب فرشتے کے آنے سے پہلے حضور نہیں بولتے تھے، کیوں؟ اعتماد تو اللہ پہ ہے، علم تو اللہ کا ہے. اب میرا بھی جو کچھ دیا ہوا یہ اللہ کا ہے، چاہے میری زبان بند کر لے. حضور بڑے پریشان کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، فرشتہ نہیں آ رہا. انبیاء کا سردار ہے، پریشان. جب جبریل آئے، باہر کہیں ملاقات ہوئی، جبریل آئے نہیں. وعدہ کیا تھا تو نے کہ میں آؤں گا، میں نے آگے وعدہ کر لیا. محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب پہلی دعوت پیش کی ہے آقا کائنات نے تو کیا کہا تھا؟ اگر میں کہوں کہ وہاں سے ایک لشکر آ جائے وادی میں، تم پہ حملہ کرے، تم میری تکذیب کرو گے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیکا کذبن، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. اے جبریل کیا ہوا؟ وعدہ کیوں نہیں وفا کیا؟ ایفا کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں نا ایک پردہ ہے، اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کی وجہ سے ہم داخل نہیں ہو سکتے. اور ہماری تصویریں بے حیا فاحشہ عورتوں کی تصویریں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ اپنی دکانوں پہ، اپنے چوراہوں پہ، اپنے چوکوں پہ لگائیں اور پھر امید کریں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں اترے. میرا رسول نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے وہاں اچانک موتیں ہوتی، قتل عام ہوتا ہے. رات سوئے صبح اٹیک ہو گیا، کتنوں نے اپنے بھائیوں کو اٹھایا. ہم آج سنتے ہیں نا فلاں جگہ موت ہو گئی، جی پتہ نہیں یار، رات تو ہمارے ساتھ، اچانک کیسے مر گئے؟ وہ دراصل ہماری اس بے حیائی کا نتیجہ ہے. میرا رسول نے فرمایا بعثت بمحک المعازف، میری بعثت کا 2 مقصد ہے. بعثت لأتمم حسن الاخلاق، ایک مقصد یہ ہے کہ اچھا اخلاق میں مکمل کروں، اور دوسرا کیا ہے؟ بعثت بمحک المعازف، موسیقی کے گانے بجانے کے ڈانس کے آلات توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا. حضرت عمر ایک گلی سے گزرے، لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کوئی گویا ہے، گانے والی ہے. حضرت عمر جب اس گلی میں آتے ہیں تو سارے بھاگ جاتے ہیں. تو وہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے عمر جہاں تو جاتا ہے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں. بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے دل میں درد ہوتا ہے، اپنا لخت جگر ہے، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں،
بیٹے پوچھتے نہیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں بابا کو، آئے کو ہاتھ دھوتی ہیں، جوتا اٹھا کے دیتی ہیں، کبھی چومتی ہیں ہاتھ کو. اللہ کی رحمت ہے، ان کی تربیت کریں. رخصت کرتے ہوئے، گھر سے رخصت کرتے ہوئے اللہ تمام کی بیٹیوں کے گھر بسائے. کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی اور وہ اپنے باپ کے گھر میں، یا کئی ایسے ہیں جن کی بہنوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، خامد فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، کتنا دکھ ہوتا ہے. تو ان کو رخصت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس کا گھر کبھی نہ اجڑے. ہماری رخصتی کیا ہوتی ہے؟ فوٹو سیشن ہو رہا تھا. غیر مرد ہے جو آنے جانے کی ویڈیو بناتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اس رشتے میں کب برکت اترے گی جس رشتے کی ابتدا ہی غلط، اور جس آپ رشتے کی بیس ہی صحیح نہیں ہے، اس کی انتہا کیسے ہوگی؟ اس کی اولاد اچھی کیسے ہوگی؟ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی، وہ ابھی گود بنی نہیں ہے، اس کی ابتدا ہی غلط. بائیکاٹ کریں ان گانوں کا، بائیکاٹ کریں ان موسیقی کی مجلسوں کا. ایک حدیث سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے. کیوں جی؟ سنا دیں؟ ہاں جی. ہم نے کون سا عمل کرنا ہے جی؟ مولوی صاحب آپ کا کام ہے یہ بیان کرنا، ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں، میں نے بھی ڈیکوڈ میں اٹینڈ کی ہیں شادیاں، اور دینی گھرانوں کی، الحمدللہ وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور ہم جیسا وہاں کہہ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا مولوی صاحب تو خام خواہ، مولویوں کو تو رکھا ہے تنخواہ کے لیے، وہ چند پیسے دے کے بھی ہم احسان کرتے ہیں ان پہ. بریوں کے پیسے 50 60. ہمارے گاؤں میں، حالانکہ دینی گاؤں ہے، ایک نارمل گل کا پتہ، میں نے تو حیران ہو گیا. اس نے کہا جی 50,000 کا لہنگا لیا ہے اپنی بہو کے لیے، 50,000 کا لہنگا، اور نکاح کی فیس دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کتنے پیسے دے دیں یار مولوی کو. اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو کمی سمجھتے ہیں. گاؤں ہے ادھر اعلان ہوا، اور مولوی کے دانے دے دو، کمیوں کے دانے نہیں رکھتے. یہ ہم کرتے ہیں. یہ علماء کی عزت کہ اپنے گلچھڑوں پہ لاکھوں روپے اڑائے اور عالم کی خدمت کرتے ہوئے جیب تنگ پڑتی ہے. اور وہ سال کے بعد جن خطیبوں کو بلاتے ہیں محفلوں کے نام پہ، وہ 60 ہزار میں بک ہوتے ہیں. مسجد کے امام کی پرواہ نہیں ہے، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اس کی خوب خدمت کرتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں حضرت صاحب کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے. بائیکاٹ کریں، غیرت سے رہیں، غیرت سے موت آئے گی. بے غیرتی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. اس جسم، یہ تو جسم میں ختم ہو جانا ہے، قبر میں جا کے کیڑوں نے کھا لینا ہے. کبھی شاید بچھو آ کے کاٹ لیں، سانپ آ کے کاٹ لیں. کم از کم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. اللہ، معاشرے میں لوگ شادیاں کرتے تھے، کل قیامت کا دن شاید بخشش کا سبب بن جائے. شادیاں کرتے تھے اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بہت کچھ کرتے تھے. میں نے سادگی سے شادی کی ہے اللہ، میں نے بے حیائی کا بائیکاٹ کیا تھا. اللہ کہے گا آج تجھ سے ہم آگ کا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں. کیوں جی؟ حدیث سنا دیں کہ بس؟ میرا رسول نے فرمایا ہاں جی ہم نے تو سنا نہیں ہے جی، آپ پسند کریں نہ کریں. میرے حضور نے فرمایا مجھے خواب میں 2 فرشتے آئے میرے پاس. ایک اوپر کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاس. اس نے کہا ارکا، چڑھیے. میں ساتھ گیا. میں نے اس میں 4 باتیں، ان میں سے ایک صرف تذکرہ کروں گا اس خواب میں، کہ وہاں دیکھا ایک تنور ہے، تنور جیسے روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے، نیچے سے کھلا ہے اوپر سے تنگ. وہاں وہ آگ جل رہی ہے، اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں
جب آگ نیچے سے چلتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں، جب آگ نیچے ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ جب خواب کا اینڈ ہونے لگا میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں جبرائیل، ایک نے کہا میکائیل۔ فرمایا تم مجھے آج رات بہت مجھے سفر کروایا ہے مجھے خواب میں، وہ مجھے حقیقت بتاؤ، وہ تنور کی حقیقت کیا ہے جس میں مرد اور عورت ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورت بے حیا ہیں جن کو قیامت سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا رہے گا۔ آپ تصور کریں کہ مر کے یا ہم دعا مانگے اللہم اغفر لہو یا اللہم اغفر لہا، یہ مانگ کے جائیں اور قبر وہاں آگ کی بنی ہو۔ ابھی قیامت نہیں، قیامت سے پہلے کا عذاب ہے کہ بے حیا مرد اور عورت کی قبر کو آگ کا تنور بنا دیا جاتا ہے۔ جو آج سے پہلے ہو گیا، آج سے پہلے ہو گیا، چھوڑ دیں، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا۔ دو آنسو اللہ کے ڈر سے بہا دیں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے میرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو شادی ہوگی اس پہ ہم میوزک کا انتظام نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو روکیں گے نہیں بھائی، اور یہ نہ ہو اللہ کو غصہ آ جائے اس شادی کو زمین میں دنسا دے، یہ نہ ہو کہ مجلس غم میں بدل جائے، یہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے ہی اللہ کسی کو اٹھا لے۔ اللہ قادر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ غفار اور قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی کا پیسہ، کسی کا تعلق، کسی کی عزت، کسی کا عہدہ، کسی کا اختیار، کسی کا اقتدار اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ ان ربک فعال لما یرید، رب جب کرنے پہ آتا ہے تو رب کو کوئی روک سکتا؟ میرے حضور نے فرمایا ایک امت پہ نا عذاب آنے لگا، حدیث، تو فرشتے کو بھیجا کہ اس امت یہ جو ہے نا یہ پورے بستی اس کو ختم کر دے، عذاب آ جائے۔ تو اس نے کہا آگے سے یہ بات میرے اور ان دیندار گھرانے کو لیے ہے جو لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، عبادت گزاروں کے لیے۔ تو نے فرشتے نے آگے سے کہا جی اے اللہ میاں تیرا وہاں ایک بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، بڑا نیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ اس پہ پہلے عذاب لے کے آ کہ کبھی اس نے میرے حدود کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ اور باپ تہجد گزار، بھائی تہجد گزار، اور بہن فاحشہ، بیٹی فاحشہ، اللہ اس سے پوچھے گا کسی کی نیکی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آج اس مجلس میں ہم عہد کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی، کہ ہم اپنی شادیوں پہ بے حیائی کو روکیں گے، ٹوکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔